ڈاکٹر صاحب، قربانی کی آمد ہے اور بہت سارے مسائل اس حوالے سے پوچھے جاتے ہیں. ان میں سے جو بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ پیش آتا ہے وہ میت کی طرف سے قربانی کا بھی ہے. تو کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. گزارش یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کے معاملے میں ہمارے کئی اہل علم نرم رویہ رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں گنجائش موجود ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ میت کی طرف سے خصوصی طور پہ قربانی کرنا، میت کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی کرنا، اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے اوپر دل مطمئن ہو اور جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے. اس معاملے میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی میت کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی نہیں کی. مجھے اور آپ کو وہ حدیث معلوم ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کی ڈھیریاں بناتے اور پھر کئی ڈھیریاں آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے. یہ آپ کی محبت تھی سیدہ خدیجہ کے ساتھ ان کے فوت ہو جانے کے باوجود. لیکن کیا کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ کی طرف سے کوئی جانور بطور قربانی ذبح کیا ہو، یا آپ نے اپنے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی جانور بطور قربانی ذبح کیا ہو، یا آپ نے اپنی 3 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کی طرف سے سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب، ان میں سے کسی کی طرف سے کبھی بھی کوئی جانور بطور قربانی ذبح کیا ہو، ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. یا آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے میں کبھی کسی صحابی کی یہ رہنمائی کی ہو کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے جو فوت ہو چکی ہیں، اپنے والد کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، بطور قربانی جانور ذبح کیا ہو یا کر سکتے ہو یا کرنا اچھی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہمیں ملے گا. البتہ اس مسئلے میں ایک حدیث ملتی ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے موقع پہ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایک جانور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بطور قربانی ذبح کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا، یعنی کہ وصیت کی تھی. تو اس حدیث پہ غور کیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کئی ایسے راوی ہیں جو قابل اعتراض ہیں جن کی احادیث پہ اعتماد نہیں کیا جاتا. اس لیے دیگر ائمہ کرام کے ساتھ ساتھ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ جو اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، وہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میت کی طرف سے کوئی جانور بطور قربانی ذبح کرنے کی بجائے یہ اچھا لگتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کر دیں. تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت کی طرف سے کوئی جانور بطور قربانی ذبح کرنا، اگرچہ ہمارے کئی اہل علم اس کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں اور اس کی گنجائش پیدا کرتے ہیں، لیکن اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اسی میں احتیاط ہے، اسی میں خیر ہے. اور اگر کوئی اصرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی فوت شدہ والدہ کی طرف سے، فوت شدہ والد کی طرف سے بطور قربانی جانور ذبح کرنا ہے، تو ہم اسے مشورہ دیں گے کہ آپ بطور صدقہ وہ جانور ذبح کر لیں. سال میں کبھی بھی قربانی والے دن یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے، اور میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے معاملے میں دلائل بہت مضبوط ہیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم.